حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتا ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے, خرچہ بچ جائے گا اس کا, اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے گی, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں, اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں,
کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس. دوسرا ہے شہد، اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور، اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو، مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ، ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں. اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے، ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں، اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو، اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے، اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف، یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر، ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے، اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی، اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا، تو اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے، تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر؟ پھر نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی، اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن